بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جسٹس جہانگیری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ یہ ساری جو لائرز کمیونٹی ہے اس کا بہت احترام کرتی ہے۔ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بار کے پریزیڈنٹ رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے، وہ نیب کے ساتھ پراسیکیوٹر جنرل رہے، وہ ابھی تو ہائی کورٹ کے جج ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، مختلف پوزیشنز پہ رہے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا صاف ستھرا ہے اور اتنے ڈائنامک جج ہیں اور اتنے اصول پسند جج ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کی بات بھی اس طریقے سے نہیں سنتے جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ جی ججز کو جو ہے اپروچ کیا جاتا ہے، وہ میرٹ پہ فیصلہ دیتے ہیں۔ بڑی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے بنیادی طور پہ ان 6 ججز میں شامل تھے جنہوں نے یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس سنا جائے، کیونکہ ہمیں یا انسٹرکشن دی جائے کیونکہ ہمیں ہراسمنٹ ہو رہی ہے۔ اب ہراسمنٹ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہاں سے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا ہے جو اب انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ کراچی یونیورسٹی نے سنڈیکیٹ جو ان کا ہے وہ 88، 88 اور 89 کی ڈگری کو انہوں نے کینسل کر دیا، اور بڑی عجیب سی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہاں پہ ایک پروفیسر ریاض صاحب تھے، وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے، تو ان کو تو پولیس نے دھر لیا جب وہ سنڈیکیٹ میٹنگ کے لیے جا رہے تھے، اور پھر جب شور مچا کہ جی پروفیسر صاحب کہاں ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کا، ان کے کولیگز کا، ٹیچرز کا، پروفیسر صاحبان کا کراچی یونیورسٹی میں، تو کیا ہوا کہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے، دوسرے سے تیسرے تھانے میں لے جا کے الٹیمیٹلی وہ ٹائم گزار دیا۔ سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہو گئی اور من پسند جو فیصلے لینے تھے کسی نے وہ لے لیے، اور اس پروفیسر صاحب کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ضرور اس پہ نوٹس لیں گے، کیونکہ یہ ججز کا معاملہ ہے، اور ایک جج صاحب کو باقاعدہ نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرے ججز صاحبان بھی ہوں گے، ہمارے نالج میں نہیں ہے یہ، کیونکہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ ان کی ڈگری کی ویریفیکیشن کا ایشو جو ہے وہ 88، 89 کے بعد کا مطلب یہ ہوا کہ آلموسٹ 36 ایئرز یا 35 ایئرز کے بعد یہ مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے یا نقلی ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ضرور یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس اگر ڈگری جعلی تھی تو اتنا عرصہ یہ ساری ویریفیکیشنز کیسے ہوتی رہی ہوں گی جہاں مختلف وہ امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا نظیر پیدا کر رہے ہیں، ہم مثال کیا پیدا کر رہے ہیں اپنی ریاست کی۔ مثال یہ پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جج اگر وہ فیصلہ اپنی مرضی سے لا کے قانون کے مطابق دینا چاہتا ہے تو پھر کچھ مقتدر حلقے یہاں پہ ایسے بھی ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور آج بھی یہ لڑائی جاری ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت پارلیمان اور جوڈیشری کے درمیان بھی ایک خاص قسم کی مہاسمت جاری ہے جب سے یہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آیا ہے، اور اس سے پہلے جب سے ججز صاحبان کھڑے ہو گئے کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور جو فیصلے انہوں نے دیے اسپیشلی بانی تحریک انصاف جناب عمران خان کے حوالے سے، تو اس پہ بڑی لے دے ہوئی۔ اب کیا مطلب یہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ نارتھ کوریا بننے جا رہی ہے؟ ہماری سوسائٹی کوئی اور سوسائٹی بننے جا رہی ہے جہاں پہ سول لبرٹیز کا نام نہیں ہوگا، جہاں پہ جوڈیشری کام نہیں کر سکتی، جہاں عدالتیں کام نہیں کر سکتی، جہاں قانون اور آئین اپنا رول پلے نہیں کر سکتا، تو پھر کیسا معاشرہ ہوگا؟ میرا خیال ہے ہم یہ دہشت گردی کے دور میں جو حالات ہیں ہمارے، اور جس طریقے سے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، جس طریقے سے انسٹیٹیوشن آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم دست و گریباں ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ تو پھر انارکی کی طرف ہم چلے گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ والی سچویشن اور آگے بڑھی تو پھر اس معاشرے کا کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا، اس ریاست کا کیا ہوگا؟ اس پہ سوچنا ضرور بنتا ہے، آپ سب لوگوں کو، مجھے اور ان مقتدر حلقوں کو بھی سوچنا بنتا ہے
کہ دیکھیں اس پہ بیٹھیں غور کریں. میں تو ہمیشہ اس چیز کا داعی رہا ہوں کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, کمپرومائز ہونا چاہیے, کہیں پہ بیٹھیں اور سارے ادارے ایک نیشنل ڈائلاگ کریں, ایک جو مین ڈائلاگ ہے اس کی طرف آئیں اور کوئی کمپرومائز کر کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں, اس مسئلے مسائل سے نکالیں. ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں بنیادی طور پہ سیاسی ہیں, اور بنیادی طور پہ ہم سیاسی سے شروع ہو کے پھر معاشی دلدل میں پھنس گئے, اور معاشی دلدل سے آپ معاشرتی دلدل میں پھنسنے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی ریاست جو ہے وہ ایک, وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں سوشل کانٹریکٹ کے بغیر نہیں رہ سکتی, یعنی آئین پہ عملداری ہی اصل چیز ہے, اور the constitution is the most important document, اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. اس کو عمل کرانے کے لیے سب کو اس پہ تعاون کرنا ہوگا, کیونکہ ایک جج کے پاس صرف قلم ہوتا ہے, ایک جج کے پاس صرف زبان ہوتی ہے, ایک جج کے پاس صرف آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا, کوئی فوج تو نہیں ہوتی. وہ کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے اگر اس کو کسی بھی لحاظ سے اس نہج پہ لے آیا جائے کہ وہ یعنی معاشرے میں اس کو اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ وہ کوئی فری فیصلہ کر سکے اور اپنے آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کر سکے. اس پہ ناظرین سوچنا ضرور بنتا ہے, آپ بھی سوچیے گا. اور اگر یہ میرا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے, کیونکہ یہی آپ کی میرے چینل کے لیے میرے لیے ہیلپ ہوگی. میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس کو سبسکرائب کر لیں, اور اگلے پروگرام تک حسن بھائی کو اجازت. اللہ حافظ.